مولانا محمد عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند جو تشریف فرما ہے، ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت ہے جس کا انتظار اور جس کی گفتگو سننے کے لیے سارے ہندوستان کے لوگ طلبگار رہتے ہیں۔ بمبئی جیسا شہر حضرت کا بیان وہاں مہینوں ہوتا ہے، بنگلور میں آپ پورے مہینے خطاب فرماتے ہیں، بڑی مشکل سے حضرت کی تاریخیں ملتی ہیں، ہم لوگ بڑے بڑے جلسوں میں حضرت کے منتظر رہتے ہیں لیکن تاریخ نہیں مل پاتی ہے۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج یہاں تشریف فرما ہے، ہماری مختصر دعوت پر حضرت تشریف لائے ہیں، ہم اپنے علاقے کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت کی گفتگو انتہائی دل جمعی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، انتہائی قیمتی باتیں آپ کے سامنے مختصر وقت میں آئے گی۔ ہم حضرت کا استقبال کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ یہ روداد میرے غم کی تاحشر پڑھی جائے، یہ روداد میرے غم کی تاحشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی یہ پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ آئیے پوری دنیا میں حقیقت بیانی کے لیے مشہور ادارہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے ترجمان حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند سے ہم لوگ فیض اٹھائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم يئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدر محترم، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، یہاں کے نوجوانوں نے آج کے اجلاس کا انعقاد کیا، ہم ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اکابر علماء کرام کا تفصیلی بیان سماعت فرمایا، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ بھی سنتے سنتے تقریباً تھک چکے ہیں، اس لیے ہم بغیر کسی تمہید کے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آج اسلام کے محاسن خوبیاں جو آج بیان کی گئی یا کی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ تو جب سے اسلام آیا ہے اور جب تک اسلام رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلام کا، مسلمانوں کا، شاعر اسلام کا، کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں کیسے باقی رہے، اسلام پر مسلمان کس طرح عمل کرے، اسلام کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عصری تعلیم یافتہ نوجوان اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے سلسلے میں مشکوک و مشتبہ ہوتا جا رہا ہے، اس کو اس سیلاب سے کس طرح روکا جائے۔ میں یہی ایک بات اشارے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے ہماری بات سماعت فرمائیں تو میں اپنی بات پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیغمبر کی بیویاں موجود تھیں، یعنی ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں، امت کی روحانی مائیں موجود تھیں۔ نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا
کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ کی موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کن اطول یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا۔ اب نبی کی بیویاں مجلس سے اٹھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ناپنے لگی، کوئی دیوار سے ہاتھ ٹیک کر ناپ رہا ہے، کوئی دھاگا لے کر کے ہاتھ ناپ رہا ہے۔ جب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ نپول کیا تو پتہ چلا پیغمبر کی بیویوں میں سب سے لمبا ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب نبی کی بیویوں نے یہ سمجھا کہ سب سے پہلے حضرت سودا کا انتقال ہوگا، مگر معاملہ اس کے خلاف ہوا۔ سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا تو نبی کی بیویاں دوبارہ جمع ہوئی کہ نبی کی بات سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ نبی نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا تو ہم نے ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والا ہاتھ سمجھا۔ نبی کی مراد یہ نہیں، اگر ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد ہوتی تو حضرت سودا کا انتقال پہلے ہونا چاہیے، حالانکہ انتقال پہلے حضرت زینب کا ہوا۔ معلوم ہوا گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں، بلکہ نبی کے فرمانے کا کچھ اور مطلب۔ تو نبی کی بیویاں دوبارہ جمع ہوئیں تو ایک بیوی نے کہا اہل عرب سخاوت کے موقع پر ہاتھ کا لمبا ہونا کھلا ہونا استعمال کرتے ہیں، تو کہا اب نبی کی بات سمجھ میں آئی کہ نبی کی بیویوں میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی حضرت زینب تھی، اسی لیے مدینہ کی گلیوں میں انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا۔ غور اس بات پر کرنا ہے کہ نبی کی بات سمجھنے کے لیے نبی کی بیویوں کو اپنے گھر میں اتنی محنت کوشش کرنی پڑ رہی ہے، تب جا کر کے نبی کی بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور ہم کھڑے پڑے لیٹے بیڑی پیتے پیتے اسلام کے محاسن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، ہمیں قربانی پیش کرنے کا جذبہ بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جہاں ایک طرف قرآن اور حدیث میں اسلام کے محاسن، اس کی خوبیاں، اچھائیاں بیان کی گئی ہیں، وہیں دوسری طرف اول دن سے آج تک اور آج سے قیامت تک اسلام کے شفاف چہرے کو داغدار کرنے کے لیے دشمنان اسلام اسلام پر سوال، اسلام پر اعتراض کھڑا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو بلایا، بلانے کے بعد یہودی نے اس سے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گمراہ قسم کے لوگ، حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہٹے ہوئے لوگ کبھی صاف کلیئر بات نہیں کریں گے، ہمیشہ گول مول گابھن بات کریں گے تاکہ آدمی کنفیوز ہو جائے، شک شبہ میں مبتلا ہو جائے، کبھی کلیئر بات نہیں کرتے۔ یہودی نے مسلمان کو بلایا، کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اسلام کے بارے میں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کہا بے شک۔ تو کہا اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟
اب اگر یہ کہے کہ نعوذ باللہ نہیں پیدا کر سکتا تو اللہ ہر چیز پر قادر نہیں کہلا سکتا، اور اگر یہ کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا، ایک اللہ نہیں بلکہ دو اللہ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا ہے، تمہارے اس سوال کا جواب دینا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں دیوبند مدرسے کے پڑھے ہوئے ایک عالم رہتے ہیں، جہاں دیوبند کے پڑھے ہوئے لوگ رہتے ہیں وہاں ایسے روگیوں کا بہترین علاج کیا جاتا ہے، ایسے روگیوں کا بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ کہا مولانا صاحب کے پاس ہم تم کو لے کے چلتے ہیں، وہ تمہارے اس سوال کا جواب دیں گے۔ مولانا کے پاس لائے، مولانا کے سامنے وہی سوال دہرایا، اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا یا نہیں؟ اگر دوسرا اللہ پیدا کر سکتا تو اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا۔ مولانا نے کہا دوبارہ سوال کرو۔ جب دوبارہ اس نے یہی سوال ریپیٹ کیا تو مولانا نے سر سے پاؤں تک، دائیں سے بائیں تک اس کو دیکھ کر اس کی علمی معلومات کا اندازہ کر لیا کہ اس کی معلومات کی حد جغرافیہ کیا ہے۔ کہا تیسری مرتبہ سوال کرو۔ اس نے تیسری بار یہی سوال کیا تو مولانا نے کہا سن، اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ کہا واہ صاحب واہ، اللہ جب دوسرا اللہ پیدا کرے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کہاں رہے گا؟ دو اللہ ہو جائیں گے، آپ کا توحید کا عقیدہ باطل ہو جائے گا، اور عقیدہ توحید کے باطل ہونے سے پورا دین اسلام بھسم ہو جاتا ہے۔ مولانا نے کہا بے بیوقوف، یہی بات تو سمجھنے کی، یہی بات سمجھنے کی۔ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق۔ خالق کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر کسی سبب و اسباب کو چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اس ذات کو خالق کہا جاتا ہے۔ اب وہ ذات جو چیز پیدا کرتی ہے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور خالق تنہا اللہ ہے، اس لیے کہ بغیر اسباب کے پیدا کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں، اور جو بغیر اسباب کے پیدا کرتا ہے اسی کو خالق کہا جاتا، اور جو چیز وہ پیدا کرتا ہے اس کو مخلوق کہا جاتا۔ اس قاعدے سے اب بات سمجھیے کہ اللہ جو دوسرا اللہ پیدا کرے گا وہ اللہ کی مخلوق کہلائے گی، اللہ اس وقت بھی تنہا خالق رہے گا۔ اب وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا، الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ کیوں؟ وہ مخلوق کو خالق کے روپ میں پیش کر کے امت کو گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی اس طرح کی باتیں نوجوانوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام مذہب بڑا اچھا، مانوتا کا مذہب، انسانیت کا درس دیتا، مگر اسلام کی دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسلام بڑا اچھا مذہب، انسانیت کی تعلیم، ہر مخلوق پر رحم کھانے کی تلقین کرتا، مگر اسلام کی دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہ اسلام عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیتا، طلاق مرد ہی دے گا، عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے۔ جب نکاح مرد عورت دونوں کا مل کر کے ہوا ہے تو دونوں کو طلاق دینے کا پاور ہونا چاہیے۔ اسلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آپ سمجھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ، تو آپ لوگ تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اب ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ دھیان سے سنو، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اسلام مذہب بڑا اچھا ہے، مگر اسلام میں
مرد کو طلاق دینے کا پاور اختیار دیا گیا، عورت کو طلاق دینے کا پاور اختیار نہیں ملا، اس لیے اس مسئلے میں اسلام عورت پر زیادتی کرتا ہے۔ دوسرا سوال، اسلام مردوں کو ترکے میں ڈبل حصہ دیتا ہے، عورت کو سنگل حصہ دیتا ہے۔ اسلام اس مسئلے میں عورت پر زیادتی کرتا ہے۔ ابھی تک آپ محاسن سن رہے تھے، اب ہم آپ کے سامنے نظیر رکھ رہے ہیں کہ خبیث طبیعت قسم کے لوگ اس سچے پکے اسلام کے اندر شکوک و شبہات کس طریقے پر پیدا کرتے ہیں۔ عورت کو طلاق دینے کا پاور کیوں نہیں؟ تو ہم اگر پلٹ کے تمہاری زمین پر سوال کر لیں کہ عورت بچہ جنتی ہے، مرد یہ کام کیوں نہیں کرتا، تو کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں۔ ہمیں عورت کا کام الگ ہے، مرد کا کام الگ ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا جو فضیلت عطا فرمائی، مردوں کو جو حاکم بنایا گیا ہے، اس کی ایک وجہ وہبی ہے اور دوسری وجہ کسبی ہے۔ قرآن نے دونوں وجہ بیان کیا کہ اللہ نے مرد کو عورت پر خلقی طور پر پیدائشی اعتبار سے فطرتی تقاضے کی بنیاد پر اولیت و اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی وہب ہے، عطا ہے، بخشش ہے، دین۔ لہذا اللہ جس کو جو دینا چاہے، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے فیصلے پر کسی کو سوال کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ، پوری زندگی شوہر بیوی کے نان نفقے کے خرچے کو برداشت کرتا ہے، وہ کما دھما کر کے عورت کی ضروری اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ جب مرد بیوی کے سارے اخراجات برداشت کرتا ہے تو پھر اولیت اہمیت مرد کو ملنی چاہیے، نہ کہ عورت کو ملنی چاہیے۔ اس لیے یہ سوال کرنا کہ عورت کو طلاق دینے کا پاور کیوں نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ مرد پوری زندگی بیوی کا خرچہ برداشت کرتا، عورت کے ذمے کبھی بھی اپنا خرچہ اس کے ذمے نہیں۔ جب تک لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، لڑکی کی ہر جائز ضرورت پورا کرنا یہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو اس کے چچا کی ذمہ داری، اس کے اقربا کی ذمہ داری۔ عورت کو اپنی ضروریات مہیا کرنا یہ عورت کے ذمہ لازم نہیں ہے، ماں باپ کے ذمہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد مرتے دم تک بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری۔ اب آپ بتائیے، نہ نکاح سے پہلے عورت کے ذمہ کمانا ہے، نہ نکاح کے بعد عورت کے ذمہ کمانا ہے۔ جب اس کے ذمہ خرچہ ہی نہیں ہے تو عقل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ عورت کو ترکہ میں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ جب خرچہ اس کے ذمہ نہیں تو آمدنی کا راستہ اس کے لیے کیوں؟ مگر اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام عورت کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس کے بنیادی حقوق کو بحال کرتا ہے۔ ضرورت نہ ہونے کے باوجود دین اسلام نے ترکے میں مستقل طریقے پر عورت کے لیے ایک حصہ متعین کیا۔ دین اسلام سراپا رحمت ہے، دین اسلام سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں فرماتے ہیں، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ پیغمبر آج کے دن الذین کفروا آپ کے مخالف تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ان کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اب اسلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام سے مایوس ہونے کا مطلب قرآن کیا بتا رہا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ دین اسلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ فلا تخشوہم،
ایسے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے، اس پر سوال کھڑا کرتا ہے، ایسے چھچوروں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فلا تخشوا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، واخشون، میرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ کیوں؟ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا اور اسلام کو ہم تمہارے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ آج دنیا میں یہودی مذہب باقی نہیں، عیسائی مذہب باقی نہیں، اس کی اصل حقیقت باقی نہیں۔ آج تو عیسائی یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عبادت کرتے تھے تو سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے تھے۔ ہم دنیا کو آج یہ بھی بتا دیں گے کہ اللہ کے پیغمبر رات کی تاریکی میں کیا کرتے تھے، دن کے اجالے میں کیا کرتے تھے، مجمع میں کیا کرتے تھے، عبادت کس طرح کرتے تھے، معاملات کس طرح برتتے تھے۔ دین اسلام کا ہر شوشہ، ہر گوشہ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اسلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، لہذا اسلام مٹانے سے مٹنے والا نہیں، اسلام دبانے سے دبنے والا نہیں، اسلام کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن سے یہ مایوس ہو گئے کہ اسلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ مغلوب نہ کرنے کی وجہ کہ دلائل و براہین کی بنیاد پر اسلام پر سوال کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس کو دین کامل گردانا۔ جس مذہب میں ضرورت سے زیادہ وضو میں پانی استعمال کرنے پر پابندی لگائی گئی، اسلام کی خوبی دیکھو۔ جس مذہب میں وضو میں ضرورت سے زیادہ فضول پانی استعمال کرنے پر پابندی لگائی گئی کہ اگر بلا ضرورت کوئی وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے تو وہ اسراف کرنے والا ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اس مذہب میں ناحق بلا وجہ کسی کا خون بہانا، کسی کی عزت کو داؤں پہ لگانا کیسے مذہب کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام شانتی کے پیغام کو عام کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کی حد بندی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دین اسلام ہمارا پسند کیا ہوا ہے، قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آخری بات کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہودی مذہب لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نصارہ مذہب لے کر آئے۔ یہودیوں کے لیے نبی موسیٰ اور عیسائیوں کے لیے نبی عیسیٰ۔ اس دنیا میں جب یہودی مذہب اور عیسائی مذہب اپنی شکل میں موجود تھا، اسی وقت دین اسلام اس دنیا کے اندر آیا۔ یوں تو ہر نبی اپنی امت کو جو تعلیم دینے والا ہے وہ دین اسلام ہی کی تعلیم دیتا۔ ہر نبی کی شریعت میں عقیدہ توحید آپ کو ملے گا، عقیدہ رسالت آپ کو ملے گا، عقیدہ قیامت آپ کو ملے گا۔ ہر نبی کا دین ایک ہے، کیوں؟ ہر نبی اللہ کا نبی۔ پھر فرق کیا ہے؟ انبیاء کے دین میں اختلاف نہیں، نبیوں کی شریعت میں اختلاف، دین پر عمل کرنے کے طریقے میں اختلاف۔ اس لیے انبیاء کے دین میں اختلاف نہیں مانا جاتا، نبیوں کی شریعت میں اختلاف مانا جاتا ہے۔ میں دو مثال دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں دو سگے بھائی بہنوں کا ایک ساتھ رشتہ کرنا حلال، سگے بھائی بہن کا آپس میں رشتہ کرنا آدم کی شریعت میں حلال اور آخری نبی کی شریعت میں حرام۔
حضرت ابراہیم کی شریعت میں ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا جائز تھا. آخری شریعت میں ایک وقت میں 2 حقیقی بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام. معلوم ہوا انبیاء کی شریعت میں اختلاف ہے، انبیاء کے دین میں اختلاف نہیں. یہودی بھی کہتا ہمارے پاس آسمانی دین، عیسائی بھی کہتا ہمارے پاس آسمانی دین، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے پاس آسمانی دین، دین اسلام. مگر یہودی عیسائی سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کی سچائی ہمارے سامنے رکھو، تو وہ اپنے مذہب کی سچائی بتانے کی پوزیشن میں نہیں، اور ہم اپنے مذہب کی سچائی بتانے کی بھی پوزیشن رکھتے ہیں اور دکھانے کی بھی پوزیشن رکھتے ہیں. بتانے کی بھی پوزیشن رکھتے ہیں اور دکھانے کی بھی پوزیشن رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی مفتی صاحب دامت برکاتہم حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ کچھ اچھوتے انداز میں صحابہ کے واسطے سے فرما رہے ہیں. یقیناً یہ ہم سب کے لیے برکت کی چیز ہے اور ہم سب کے ایمان کو جلا عطا کرنے والی چیز. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا تھا، اسی لیے اللہ نبی کو معجزہ عطا کرتے ہیں. کیوں؟ معجزہ یہ دلیل نبوت، نبی کے ہاتھ پر عادت کے خلاف چیزوں کو اللہ ظاہر کرتے ہیں، ایسی چیزیں کہ ساری دنیا مل کر اس کا جواب نہ لا سکے. مثال کے طور پر نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب عیسائی کہے گا یہ کون سے کمال کی بات؟ ہمارے نبی نے دریا پر لاٹھی مارا تو پانی بہنا رک گیا، دریا میں راستہ بن گیا. یہ کمال کی بات. میں یہ کہتا ہوں موسیٰ کی لاٹھی پانی پر پڑی ہے، موسیٰ کی لاٹھی کی مار پانی کو لگی ہے، تب پانی پر موسیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا. اور اللہ کے پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ آپ مکہ میں کھڑے ہو کر نبی کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی ہے، نبی کا اشارہ چاند کی طرف گیا ہے اور اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. اس میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوتا ہے. یوں تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزہ عطا کیا، مگر عملی معجزے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ عامل جاتا ہے تو عمل بھی ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. نمازی صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو نماز ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز یہاں چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں. عامل جاتا ہے تو عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، عالم جاتا ہے تو علم چھوڑ کر کے جاتا ہے. نبی جاتا ہے تو اس کی ذات سے جو معجزہ ظاہر ہوا نبی کے جاتے ہی وہ معجزہ بھی ختم ہو جاتا. جیسے آج نہ موسیٰ ہے، نہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، نہ دریا پر وہ مار ہے. آج موسیٰ کے معجزے کو سنایا تو جا سکتا ہے مگر مجمع کو دکھایا نہیں جا سکتا. چاند کا 2 ٹکڑا ہونا نبی کا معجزہ امت کو سنایا تو جا سکتا ہے مگر دکھایا نہیں جا سکتا. کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے تنہا آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آج ان کے معجزے کو دکھایا بھی جا سکتا ہے اور سنایا بھی جا سکتا ہے. اللہ نے نبی کو قرآن کا علمی معجزہ عطا فرمایا تھا، قرآن کا علمی معجزہ عطا فرمایا تھا. آج قرآن اصلی شکل میں پوری دنیا کے اندر موجود اور محفوظ ہے. یہ اللہ کے نبی کا کھلا ہوا معجزہ ہے جس کو دکھایا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے. انبیاء سابقین کے معجزے کو قرآن کے واسطے سے سنایا تو جا سکتا ہے مگر دکھایا نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں وہ کمال و خصوصیت عطا فرمائی ہے. یہ اسلام
اسلام قیامت تک باقی رہے گا، لہذا ہمیں اسلام کے مٹ جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کر چکا ہے اور اللہ اپنے وعدے میں تخلف نہیں کرتا، لہذا ہر آدمی سینے پر یہ بات لکھ لے کہ دین اسلام باقی رہے گا۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ اسلام باقی رہے گا تو اسلام پر عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے، اسلام پر عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ جو اسلام پر عمل کرے گا اللہ اس کی آبادی کا فیصلہ کرے گا، اور جو اسلام سے دوری اختیار کرے گا اللہ اس کی بربادی کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں، ہفتہ واری ماہانہ قسم کے مسلمان نہ بنے کہ کفن کے ذریعے سے مردے کی پہچان کی جائے، قبر کے ذریعے سے مردے کی پہچان کی جائے کہ قبر اگر اتر دکھن قبر بنی ہوئی ہے تو یہ مسلمان میت کی علامت، اور اگر قبر پورب پچھم بنی ہوئی ہے تو یہ مسلمان کی قبر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، مرنے کے بعد کی پہچان کو چھوڑو، جب زندہ ہو، جب تک زندہ رہو، اپنے اندر اسلام کی پہچان پیدا کرو، اسلام کی شان پیدا کرو، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔